یہاں سے بہت دور راوی کنارے ملا پور نامی ایک گاؤں ہے۔ یہ گاؤں حکومتی غفلت سے ہر سال سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے اور حکومتی غفلت سے دوبارہ آباد بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ جانگلی کہلاتے ہیں اور بڑے مہمان نواز واقع ہوئے ہیں۔ میرا نام صلاح الدین ہے۔ پہلے دنیا سلو کہتی تھی، اب سائیں سلو۔ میرے مرید راوی کے دونوں اطراف پھیلے ہوئے ہیں۔ میں اس قوم کا پیر ہوں جو برسات میں ڈوب جاتی ہے، گرمیوں میں سوکھ جاتی ہے اور جاڑوں میں ٹھٹر کے مر جاتی ہے، لیکن نعرہ پھر بھی حق سائیں کا ہی لگاتی ہے۔ میں فقیر کیسے ہوا، صلاح الدین سے سائیں سلو کیسے بنا، یہ ایک طویل قصہ ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مذہب اور معاشرہ دو مختلف اطراف میں چل رہے تھے اور میں نے تیسری راہ اختیار کی۔ یہی کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی دغا دے چکے تھے۔ بس دور پار کے ایک چچا تھے جنہوں نے روکھی سوکھی کھلا کر کفالت کی۔ ہوئی سنبھالا تو معلوم ہوا کہ کمہار ہوں اور جتنا بھی پڑھ لکھ لوں کمہار ہی رہوں گا۔ چنانچہ سکول میں وقت گنوانے کی بجائے بانڈے بنانے والی آوی میں چچا کا ہاتھ بٹانے لگا۔ جب گھڑے، چاٹیاں اور کنیاں بنا بنا کر تھک گیا تو کسد کاروبار کا کیا۔ کمالیہ سے ٹوبہ جانے والی لاریوں میں جس نے بھی سفر کیا سلو کا سرما ضرور خریدا ہوگا۔ اس کا ایک سرمچو دیدہ وروں کے 14 طبق روشن کر دیتا ہے۔ فقیر تو کچھ روز یہ دھندا کر کے لوٹ آیا۔ کمالیہ والے آج بھی آنکھوں کے ککرے صاف کرتے ہیں۔ گاؤں آ کر لکڑی کا کاروبار شروع کیا۔ دن بھر کیکر کی مسواکیں لیے چٹی مسجد کے سامنے کھڑا رہتا، مگر دال کھانے والی قوم نے مسواک کا کیا کرنا تھا۔ کچھ روز مسجد کے سامنے ٹوپیاں تسبیحاں بھی سجائیں، مگر مسجد میں پڑا کھجی ٹوپیوں والا ڈبہ کاروبار میں ہمیشہ رکاوٹ بنا رہا۔ سال بعد مسجد کے ساتھ والی اسلامی کیسٹوں کی دکان خالی ہوئی تو میری قسمت نے یاوری کی۔ ملا پور میں 5 مساجد تھیں اور 6ٹی زیر تعمیر۔ ہر طرف چندے اور بندے جمع کرنے کا رجحان تھا۔ جمعہ کے دن یہاں کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی۔ اس کے باوجود ہر مولوی کو گلا تھا کہ آواز حق خلق خدا تک پہنچنے سے پہلے ہی فرقہ باطلہ کا لاؤڈ سپیکر لے اٹھتا ہے۔ میری مذہبی تعلیم اگرچہ صفر تھی، مگر اسلامی کیسٹوں کا کاروبار خوب راس آیا۔ باتونی شروع سے ہی تھا۔ کاروباری نزاکتوں کے پیش نظر مدنی رومال بھی اوڑھ لیا، انداز بھی خطیبانہ سا ہو گیا اور مجمع لگانے میں لطف آنے لگا۔ دور سے ہی گاہ کے فرقے کا اندازہ لگانا، شیلف سے جھاڑ پھونک کر مطلوبہ کیسٹ اٹھانا اور خطیب کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا۔ اس روز اگر میں مولانا کمالوی کا نیا والیوم لینے کمالیہ نہ جاتا اور رستے میں بس خراب نہ ہوتی تو عالیہ سے میری کبھی ملاقات نہ ہوتی، لیکن اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا کہ آج میں راوی کنارے بیٹھا یہ داستان نہ سنا رہا ہوتا۔ ہوا یوں کہ اڈا موٹی کیکر پر بس ایک چیخ مار کے رکی اور گھنٹہ بھر رکی رہی۔ ڈرائیور، کنڈکٹر، ہیلپر اور سواریاں مل جل کر بس کی بیماری ڈھونڈنے لگے۔ اسی لمحے ایک ماہ رخ ہمراہ قبور رخ اماں کے بس میں سوار ہوئی اور کپڑوں سے بھری گٹھڑی میری گود میں ڈال دی۔ میں جو 3 والی سیٹ پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا استغفار پڑھ کر سمٹا۔ پھر جو پھیلنا شروع ہوا تو ماں بیٹی نے استغفار پڑھنی شروع کر دی۔ کمالیہ تک آنکھ مٹکا جاری رہا۔ سلونی جھال پر میں نے آدھ پاؤ سیو بیر خریدے اور اماں کے حضور نظر کیے۔ رجانا آیا تو اماں نے مرونڈے کا ٹکڑا پیش کیا۔ کچھ سفر کے بعد وہ لوگ پھر دھوبیاں اترنے لگے تو پیچھے پیچھے میں بھی اتر گیا۔ اماں نے پوچھا، پتر کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا، اماں بزرگوں کی خدمت میرا شعار ہے اور اسی میں 2 جہاں کی کامیابی ہے۔ پھر یہ کہانی گھڑی کہ ایک پرانے بیلی سے ملاقات کے لیے دھوبیاں کی نیت باندھی ہے۔ راستہ معلوم نہیں، خدا نے سبب کیا، صد شکر کے قافلہ میسر آیا۔ یوں میں گٹھڑی سر پر اٹھائے برابر 2 کلومیٹر چلتا رہا۔ وہ لوگ گاؤں کو چیرتے ہوئے اپنے محلہ کے گھاٹ پر جا اترے۔ ماں رخ نے کپڑوں کی گٹھڑی میرے سر سے اتاری، مگر پیار والی پنڈ ہمیشہ کے لیے رکھ دی۔ چنانچہ میری دکان کو تالا پڑا۔ ہر روز منہ اندھیرے مشکی صابن سے نہا کر، تیل سرسوں سر پر جما کر اور خود پہ عطر چھڑکا کر سیدھا پنڈ دھوبیاں جا پہنچتا۔ ملا پور والے بھی حیران تھے کہ دھوبیاں میں کس خطیب کا ظہور ہوا ہے
جو سلو روز بھاگا جاتا ہے۔ کسی کو میرے عشق کی خبر نہ تھی سوائے صادق سائیکلوں والے کے۔ اڈے پر اس کی سائیکلوں کی دکان تھی، یہی دکان میرا پکا ٹھیا بن گئی۔ میں سارا دن صادق کے پاس بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا۔ ایک آنکھ سے کانا صادق دور اندیش بندہ تھا، اس نے میری حالت زار پر رحم کھایا اور مذکورہ گھرانے میں میرے رشتے کا پیغام بھجوا دیا۔ وہ لوگ بھی شاید کسی اچھے جوائی کے انتظار میں تھے۔ ایک مبارک ساتھ میں منگیوا ہوا، دوسرے ہی روز چند جاننے والوں میں چھوارے بانٹے اور پرنیوا ہو گیا۔ دلہن لے کر گاؤں آیا تو کئی فتنے ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے چچا نے جائیداد سے آگ کیا کہ ذات کا کمہار اور دھوبیوں سے رشتے۔ پھر مولوی نذیر بھاگا آیا کہ نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ میں نے کہا پیر حسین بخش جنڈا والی سرکار نے۔ مولوی کو تو بریک لگ گئی، لیکن چچا نے جائیداد سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ میں نے بھی لعنت بھیجی کہ مٹی کے بھانڈے بنانے والی آوی اور ایک مریل کھوتے کا میں نے کیا کرنا تھا۔ مسجد سے ملحقہ ایک کوارٹر کرائے پر خالی تھا، مولوی صاحب نے عنایتاً مجھے بخش دیا۔ دکان کا تالا کھل گیا، یوں دن عید اور رات شب رات کی طرح گزرنے لگی۔ میرا ایک پاؤں کیسٹوں والی دکان میں ہوتا اور دوسرا زنان خانے میں۔ عالیہ بھی جی جان سے میری خدمت کرتی اور یوں زندگی بڑے مزے سے کٹنے لگی۔ 5-6 ماہ بعد ایک روز میں کیسٹوں کا نیا سٹاک لینے کمالیا گیا تو واپسی پر تاخیر ہو گئی۔ رات گئے میں ملا پور پہنچا، ابھی گھر سے کچھ دور ہی تھا کہ مجھے ایک انسانی ہولہ دکھائی دیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہولہ میرے گھر سے باہر نکلا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ باقی ایپیسوڈز بھی اپلوڈ کی جائیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔